بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی دعا قبول۔ روزانہ نماز فجر کے بعد ایک تسبیح زندگی کی کوئی حاجت باقی نہ رہے گی۔ آزما کے دیکھو، حیران ہو جاؤ گے۔ محترم ناظرین، دعا عاجزی، انکساری اور بے چارگی کے اظہار کو کہتے ہیں۔ عبادت کے اصل روح اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی قدرت و اطاعت اور اپنی کم مانگی و ذلت کا اظہار کرنا۔ دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے۔ ہر عبادت کی طرح دعا بھی ایک عبادت ہے جس کو ادا کرنے کے لیے کسی وقت اور جگہ کے قید نہیں ہے۔ یہ ہر جگہ ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ دعا صرف اللہ سے کی جائے، یہ اللہ پاک کا حق ہے۔ وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ کسی اور سے دعا کرنا شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ دعا ان اہم عبادت میں سے ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے۔ اس نے اس کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے اور اس سے اعراض کرنے والے کو وعید سنائی۔ تمہارے رب نے کہا، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کا مفہوم ہے، تمہارے رب نے کہا، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یقین مانو، جو لوگ میری عبادت سے خود شریک کرتے ہیں وہ ابھی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تمہارا پروردگار باحیا اور سخی ہے۔ جب اس کا بندہ اس کی جانب دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے انہیں خالی ہاتھ لوٹائے۔ دعا عبودیت کی علامت ہے۔ اس کے وسیلے سے بندہ اللہ کی توجہ طلب کرتا اور اس سے مدد اور رحمت حاصل کرتا۔ اس کے ذریعے وہ اپنے حاجت کی درخواست بے بسی کا اظہار کرتا ہے، غیر اللہ کی طاقت قوت سے برائت کا اظہار کرتا ہے۔ چنانچہ ہمیں قرآن مجید کے آغاز میں بھی دعا ملے گی اور اختتام میں بھی۔ سورہ فاتحہ میں بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اس کے سامنے اپنی درخواست پیش کرتا ہے۔ اسی طرح معزوز 3 میں بھی وہ اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے۔ فضیلتی دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دعا سراسر عبادت ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بہتر نہیں ہے۔ دعا سے مسلمانوں کے باہمی تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، اور جو ان کے بعد آئے وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ چیزیں جو مرنے کے بعد میت سے منقطع نہیں ہوتی، ان میں ایک دعا بھی ہے۔ دعا ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت متعین ہے نہ حالت۔ انسان کسی بھی وقت بلند آواز سے یا آہستہ سفر، حضر، صحت، مرض، غرض، کسی بھی حالت میں دعا کر سکتا ہے۔ سختی، آزمائش اور مصیبت کے ازالے کے لیے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وطن سے ہجرت کرتے وقت فرمایا تھا، میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہوں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا تھا، کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی تعریف کی ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں۔ یہ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ، طمع، ڈر اور خوف سے پکارتے تھے، اس حال میں کہ ان پر خضوع اور خوشی کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ بندہ دعا سے اس عمل کا ثواب حاصل کر لیتا ہے جس کو اس نے انجام نہیں دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صدق دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت کی تمنا کی، اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کے درجے تک پہنچا دے گا، اگرچہ اس کی موت بستر پر ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا
اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے جس میں کوئی شک نہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں۔ دعا کے آداب میں دعا کے قبول ہونے میں جلدی نہ کی جائے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ نے 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ ایک وہ جو گناہ کی دعا مانگے، دوسرا وہ جو ایسی بات چاہے قطع رحمی ہو، اور تیسرا وہ جو دعا کی قبولیت میں جلدی کرے۔ میں نے دعا مانگی تھی اب تک قبول نہیں ہوئی۔ دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے چند شرائط یہ ہیں: دعا کرنے والا خدا کے قائم کردہ حدود سے تجاوز اور گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے والے کی دعا قبول نہیں کرتے۔ دعا کرتے وقت داعی کو اس بات پر کامل یقین ہو اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں، اور صدق دل، حضور قلب اور خشوع خضوع کے ساتھ دعا کی جائے۔ دل غافل اور لاپرواہ ہو اور زبان پر دعا کی کلمات ہو تو یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ غافل اور بے توجہ دل کے دعا قبول نہیں فرماتے۔ دعا کرنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے حرام کھانے پینے سے بچتا ہو اور دعا کے بارے میں عجلت اور بے صبری نہ کرتا ہو۔ اس کے ساتھ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ دعا کرتے وقت دونوں ہتھیلیوں کو پھیلا کر رکھا جائے، دونوں ہاتھ مونڈوں کے برابر ہو۔ پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی بھیجا جائے، پھر دعا کی جائے۔ دعا کرتے وقت آواز پست اور آہستہ ہو، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے دعا کے آداب بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے تم اپنے اللہ کے کرگزر کے ساتھ چپکے چپکے پکارو۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے نماز فجر کے بعد ایک تسبیح پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ جو یہ وظیفہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعائیں قبول کرتا ہے، اس کی تمام تنگ دستیاں، اس کی تمام پریشانیاں دور کر دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اس کے اولاد کی قسمت چمکا دیتا ہے، اس کی قسمت کے بند تالے کھول دیتا ہے، اس کے گھر میں رزق دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے، وہ بہت خوشحال زندگی گزارنے لگتا ہے، اس کے تمام مصیبتیں رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین، نماز فجر کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ یہ دن نکلتے وقت کی نماز ہے جس کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں آتا ہے۔ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور قبر میں جاتا ہے، اور اگر اس وقت نماز فجر کا وقت ہو تو روایت میں آتا ہے قبر میں اس میت کو سورج طلوع ہوتا دیکھا جاتا ہے، جسے فجر کے وقت پہ آپ نے دیکھا سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک دم خیال آتا ہے نماز پڑھنی ہے۔ جب اس میت کو سورج طلوع ہوتا دکھایا جاتا ہے تو وہ اپنے آنکھیں ملتے ہیں، جیسے ہم سو کر اٹھتے ہیں نہ اپنے آنکھیں ملتے ہیں، تو اپنے آنکھیں ملتے ہیں اور دیکھتی ہے سورج طلوع ہو رہا ہے۔ وہی بات تو وہ کہتا ہے مجھے نماز پڑھنے دے، فجر کا وقت جا رہا ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ فرشتے مسکرا کر کہتے ہیں وہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، نماز کا ٹائم اب ختم ہے، اب نماز نہیں پڑھنی، اب حساب کتاب ہوگا۔ تو حدیث بتاتے ہیں دیکھیں اس کی فکر کیا تھی، جب وہ دنیا میں تھا سورج طلوع ہوتے ہی اسے پہلے خیال یہ آیا میری نماز نہ رہ جائے، کہیں فجر کی نماز نہ رہ جائے تو میں فجر کی نماز پڑھ لوں۔ اس کے بعد بات چیت کرتے ہیں، یعنی اس کا دھیان ابھی تک نماز کے اندر ہے۔ اور یہ چیز بہت سے میڈیکل ڈاکٹرز بتاتے ہیں۔ میں ایک لیکچر سن رہا تھا، ایک اسکالر کا، انہوں نے بڑی زبردست بات کی۔ انہوں نے کہا میں نے بہت سے ڈاکٹرز کو لیکچر دیے ہیں، ڈاکٹرز میری محفل میں آتے ہیں، ڈاکٹرز نے مجھے خود بتایا آخری جو دھیان یا دماغ میں بندے کی چیز ہوتی ہے
نہ جو اس نے سب سے زیادہ دنیا میں کی ہوتی ہے۔ مرنے کے وقت پہ وہی چیز نکلتی ہے۔ اور واللہ یہ ڈاکٹر نے خود بتایا، کچھ جو مریض ہوتے ہیں وہ گانے گا رہے ہوتے ہیں، یعنی مرتے وقت گانوں کے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ میڈیکل سائنس بھی یہی بتاتی ہے، ہمارے نیورونس یعنی دماغی خلیوں کے کنیکشن مضبوط جب بن جائے، نہ کسی چیز کے حوالے سے ظاہر ہے۔ ایک بندہ خاص محفل میں بیٹھ رہا ہے، اس میں یہ خاص طرح کی باتیں سن رہا ہے یا کر رہا ہے، تو اس کے نیورونس نس کے کنیکشن انہی باتوں کے مطابق بن جائیں گے، اور پھر اس کے دھیان میں وہی چیز ہوگی، اور جب بھی وہ متوجہ ہونے لگے گا دماغ کی وہی چیز ریپیٹ ہوگی جو اصل میں وہ کرتا ہے۔ یہ تو پکی بات ہے۔ تو یہ وہ شخص ہے جس نے نماز کو بہت فوقیت دی دنیا کی زندگی میں، اور اس کی فکر ہی تھی نماز نہ نکل جائے۔ تو یہ حدیث سنا کہ مقصد یہ تھا اس لیے کہ نماز کیا کرتی تھی دنیا کی زندگی میں، اس لیے قبر میں جا کر بھی اسے یہی خیال آیا، ہائے میری فجر کی نماز نہ نکل جائے۔ تو یہ چیزیں جو اہمیت کے حامل ہیں، ہماری زندگی میں انہیں ہم گنوارے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور فجر کی نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس انسان نے فجر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی، جان بوجھ کر سے مراد یہ ہے، ایک تو سویا ہے۔ آج کل جو ہمارے معاشرہ ہے اس کا معمول بنا ہوا ہے، رات کو بہت دیر تک جاگتے ہیں اور صبح نماز کے لیے انہیں اٹھ پاتے۔ اکثر خواتین بھی اب رات دیر تک جاگتی ہے اور صبح نماز نہیں پڑھ سکتی، نماز راہ ہو جاتی ہے۔ ایک ہے جان بوجھ کے پتہ ہے فجر کی نماز پڑھنی ہے لیکن نہیں پڑھی۔ صحیح بخاری میں ہے، یہ ایسی ہے اس کی پوری فیملی چلے گئی، اور ایک حدیث میں آتا ہے اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز فجر کی حفاظت کی بہت تلقین کی۔ نماز فجر بہت اہمیت ہے۔ فجر کی نماز تو کچھ بھی ہو جائے، فجر کی نماز نہ چھوڑا کرے، کیونکہ یہ دن چڑھتا وقت کی پہلی نماز ہوتی ہے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہیں۔ جو صبح کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اس کا سارا دن اس کی مرضی کے مطابق گزرتا ہے، کیونکہ فرشتے بھی صبح کے وقت اس گھر میں رزق لاتے ہیں جو نماز فجر کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنی نیند کو پیارا کرتے ہیں تو فرشتے ان کا رزق واپس لے جاتے ہیں۔ اسی لیے اس کو وہاں بھی سورج طلوع ہوتا دکھایا جائے گا، اور وہ کہے گا مجھے نماز فجر ادا کرنے دو۔ فرشتے کہیں گے اور نماز پڑھنے کا ٹائم جو ہے وہ گزر گیا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں ناظرین، انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے بہت اہم چیز کی، جس کی اہمیت یہی سے واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیز مانگنے کے لیے بہت زیادہ تلقین کی ہے، ہمیں دعائیں سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں کرو تا تمہیں یہ چیز نصیب ہو، تمہیں یہ چیز ملے، تمہاری زندگی سنور جائے۔ وہ چیز کیا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین، میں اگر آپ سے پوچھوں، ہم دعا کرتے ہیں ماشاء اللہ سب کرتے ہیں، چاہے جیسے بھی انسان گنہگار ہے، ہم سب گناہ گار ہیں، نمازی ہیں، بے نمازی ہے، جیسا بھی ہے، مسلمان تو ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمارے اکثر دعائیں کیا ہوتی ہیں۔ کیا ہماری دعائیں صرف دنیاوی ہوتی ہے؟ اللہ میرا رشتہ کرا دے، مجھے پسند آ گیا ہے، مجھے یہ شخص دے دے، ٹھیک ہے، ان دعاؤں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی پسند آ جائے اس کے بارے میں یہ حلال دعا کرنا، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ میں حرام سے بچنا چاہتا ہوں، ہمارا نکاح ہو جائے، لیکن ظاہر ہے یہ ایک دنیاوی دعا ہے۔ اور پھر یا اللہ مجھے جاب دے دے، میری اتنی تنخواہ ہو جائے، یا مجھے یہ چیز دلا دے، یا مجھے یہ پوزیشن دلوا دے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری دنیاوی دعائیں ہیں۔ اور اسی طرح بچوں کے بارے میں ماں باپ جتنے بھی دعائیں کرتے ہیں زیادہ تر دنیاوی ہوتی ہے۔ یا اللہ اس کا یہاں ایڈمیشن ہو جائے، اس کی زندگی سنور جائے، اس کو اچھی بیوی مل جائے، یا اس کو اچھا خاندان مل جائے، وغیرہ وغیرہ، اس کا نصیب اچھا ہو جائے۔ حرج کوئی نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا
یہ دعائیں غلط ہیں، بالکل کرنی چاہیے، لیکن کتنے فیصد ہماری دعاؤں کا حصہ اس بارے میں ہوتا ہے اللہ مجھے ہدایت دے دے، یا اللہ کل مجھے موت آئے تو سجدے میں آئے، یا اللہ کل مجھے موت آئے تو ہدایت پہ موت ہے، یا اللہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما جنت میں، یا اللہ میں موسیٰ علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں تو مجھے ان کی ملاقات نصیب فرما، کسی صحابی کے گھر کے قریب مجھے گھر دے دے جنت میں۔ آپ کو معلوم ہے دعاؤں کا طریقہ ہی شفٹ ہو گیا ہے، دنیاوی تو ہی، لیکن وہ دعائیں جو اہمیت رکھتی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی آپ دعا چیک کریں اور ان کا تصور دیکھیں، کیا مانگا اللہ سے۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، میرے اولاد کو نماز پر مقیم رکھ، یعنی اپنے لیے بھی دعا کی، اولاد کے لیے بھی، اور اولاد سے مراد پتہ نہیں پشتیوں کے پشتے میرے پشتیوں میں سے بے نمازی کو نہ ہو، ان کا خیال چک کرے۔ ہم تو مانگتے ہیں نہ بچے کے لیے جاب مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بچہ آپ کا جاب پہ لگے، بہت اچھی یونیورسٹی میں جائے پڑھے، لیکن اتنی دعا، یہ دعا کتنی لوگ کرتے ہیں، اللہ میرے اولاد میری پشتوں میں سے بے نمازی کوئی نہ آئے۔ نمازی بنانا، سب کو اپنا فرماد بنانا، عبادت گزار بنانا۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے رب، میری دعا قبول فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ مجھے معاف کرنا، میرے والدین کو معاف کرنا، اور مومنین کو جو آنے والے ان کو معاف کرنا، اور اس دن ہمارا حساب آسان لینا، یہ ہوتا ہے تصور، مقصد لیڈرشپ، اور یہ ہوتا ہے ایک لیڈر کی دعا کتنی بڑے مقصد کے ساتھ کتنی بڑی دعا کر رہے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعا آپ کو پتہ ہے کیا تھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعا تھی، اور یہ اتنی جامع ہے، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ اے اللہ مجھے دونوں جہانوں میں سب سے بہتر عطا فرما، ادھر جو بھی آپ دیں گے وہ بہتر دیجیے گا، اور میری آخرت کے لیے بھی اچھا، اور آخرت میں میری امت کے لیے بھی بہترین دیجیے گا۔ تو دعاؤں کا تھوڑا سا شفٹ کیجیے، اصحاب کہف کی دعا دیکھیں، اے ہمارے رب، ہمارے رہنمائی کے سیدھے راستے پہ ہماری ہدایت بڑھا دے، اور ہمیں راستہ دکھا، اور ہمیں ثابت قدم کرتے ہیں، اس میں سب کچھ آتا ہے۔ اس دعا میں تو جب بھی آپ کے معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل رہے ہو، نہ آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو، میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، مجھے کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا، تو یہ دعا بہترین دعا ہے جو اصحاب کہف کی دعا ہے۔ اس طرح بہت سے انبیاء کے دعا آپ کو نظر آئے گی، جس میں آپ کو ایک راستہ، امید اور مقصد نظر آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا دیکھیں، دنیاوی چیزیں نہیں مانگی ہے، فرعون سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، آرمی مانگ سکتے تھے، ہتھیار مانگ سکتے تھے، لیکن کہا اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، یعنی مجھے ہمت دے، مجھے وہ حوصلہ اور طاقت دے، میں چیزوں کو واضح دیکھ سکوں، اور میرے مقصد میں آسانیاں پیدا کر۔ ہم اللہ سے کتنی دعا کرتے ہیں، اللہ میں فلاں کرنے جا رہا ہوں، میں یہ چیز کرنے جا رہا ہوں، میں سفر پہ جا رہا ہوں، میرے لیے آسانیاں پیدا کر، یا اللہ میں خاندانی معاملہ نبھانے جا رہا ہوں، میرے لیے آسانیاں پیدا کر، میں جاب کا انٹرویو دینے جا رہا ہوں، میرے لیے آسانیاں پیدا کر، میرے لیے بہتری فرما اس میں، اور میری زبان کی گہرا کھول دے، اس میں جو لکنت ہے اس کو کھول دے، تاکہ میں تیرے دین کی بات کر سکوں، اور میں بہت اچھی سے بات کر سکوں، اور ہمت مانگے
रिश्वत सज नहीं मांगे। पैसे दे दे, फौज दे दे, कहाँ बस एक बंदे दे दे, एक मुखलिस साथी दे दे जो मेरी नबूवत में शरीक हो। हारून मेरा भाई मखसूस हो के दुआ की। तो हमने ये देखना है हम क्या दुआ कर रहे हैं। क्या हम हिदायत मांग रहे हैं अल्लाह ताला से? क्या हम अल्लाह ताला से तौफीक मांग रहे हैं? क्योंकि उमर ने कहा था, मुझे डर नहीं कि मेरी दुआ कबूल होगी कि नहीं, मुझे ये डर है मुझे दुआ की तौफीक भी होगी कि नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं दुआ भी करूँगा। असल बात यह है नाज़रीन, चलते आज की वजीफ़े की जानिब। आपने नमाज फ़जर के बाद जो एक तस्बीह पढ़नी है, जिसे कि आप नमाज मुकम्मल कर लें, उसके बाद तशहुद की हालत में बैठकर आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुबारका पर दरूद पढ़ना है। दरूद पाक आप कौन सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर है दरूद इब्राहिमी पढ़ें, क्योंकि उसकी फजीलत बहुत ज़्यादा। सवाब के लिए एक मरतबा मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने यही दुआ पढ़नी है जो हम नमाज में दरूद पाक के बाद भी पढ़ते हैं। रब्बी जाअल मुक़ीमस्सलात व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। इस दुआ को आपने एक तस्बीह पढ़नी है। ये तस्बीह पढ़कर आखिर में इतना ही दरूद पाक पढ़ना है जितना वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। वैसे तो ये एक जामा दुआ है, लेकिन उसके बाद अगर आप अपनी दुनियावी ख्वाहिशात के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगना चाहें तो भी आप दुआ मांग सकते हैं। दुआ है अल्लाह पाक हमें सही मानों में पक्का और सच्चा मुसलमान बनाए। आज हम मुसलमानों को दुआ की अहमियत व फजीलत मालूम ही नहीं। अल्लाह हमें उसकी अहमियत को जानने की तौफीक दे और अपने रब से बार बार और खूब मांगने वाला बन जाए। अल्लाह के ख़जानों में कोई कमी नहीं, वो हमें अपने ख़जानों से लेने वाला बना दे। आमीन। और अल्लाह ताला हमारी तमाम परेशानियाँ और मुसीबतें दूर फरमा दे। आमीन। दुआ है अल्लाह ताला मेरा सुनाना, आपका सुनना अपने बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। नाज़रीन, गुजारिश है अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।